بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان غلام حیدر کھوکھر امید کرتا ہوں کہ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، ملک میں نیا سیاسی اتحاد بننے جا رہا ہے۔ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ نواز شریف اپنی خاموشی توڑنے والے ہیں اور سردار اختر مینگل نے کیا کہا، ان تمام چیزوں پر آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت اپنا تجزیہ پیش کرنے سے پہلے تمام ناظرین سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، سبسکرائب کے ساتھ کمنٹس ضرور بھیجا کریں۔ اس ویڈیو کو آپ فیس بک اور یوٹیوب پر بھی فالو کر سکتے ہیں۔ ناظرین، 8 فروری کے انتخابات کے بعد حکومت قائم ہو چکی ہے، تمام معاملات طے ہو گئے، لیکن جو پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ ان کا مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، اس بنا پر ایک نیا سیاسی اتحاد عید کے بعد، رمضان مبارک عید کے بعد بننے جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں پہلی میٹنگ ہو چکی ہے۔ اس میٹنگ میں ابھی تک جو اطلاعات آ رہی ہیں کہ محمود خان اچکزئی جو پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ ہیں، اس کو یہ قیادت سونپی جا رہی ہے، اور اس سلسلے میں پی ٹی آئی نے جو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ دوریاں تھی وہ بھی ختم کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ اس سلسلے میں محمود خان اچکزئی نے یہ ذمہ داری اٹھائی ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کو بھی اس اتحاد میں شامل کریں گے، لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان اس اتحاد میں شامل ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن عید کے بعد ایک تو سب سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ کوئی 14-15 کو پشین میں جو ہے وہاں پہ بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جو نیا اتحاد بنے گا جس میں تمام اپوزیشن کی وہ جماعتیں جو اس وقت حکومت سے باہر ہیں وہ شامل ہیں۔ ساتھ میں جو میرے پاس اطلاعات ہیں کہ سردار اختر مینگل نے اس میٹنگ میں جو ہے ایک شکوہ بھی کیا اور گلا بھی دیا، کہ کہا کہ ہم تو، میں اپنے کے لیے کہا کہ ہم تمام سیاسی جماعتوں کے سربراہان کے سانپ کی طرح ڈسے ہوئے ہیں۔ اس نے شہید ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا حوالہ دیا کہ اس کے والد سردار عطا اللہ مینگل کی حکومت کو کس طرح بلوچستان میں ختم کیا گیا تھا۔ پھر اختر مینگل نے یہ بھی کہا کہ 97 کے انتخابات کے بعد نواز شریف نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے، ہم اتحادی تھے تو اس نے میری حکومت، جب بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے تو اس کی حکومت ختم کی گئی تھی۔ اس طرح اس نے کافی اور چیزیں بیان کی۔ پھر اس نے صدر آصف زرداری کا ذکر کیا کہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے پی ٹی ایم کا جو اتحاد بنا تھا اس میں ہم نے عمران خان کا اتحاد چھوڑا، اسی بنیاد پر کہ آصف زرداری نے ہم سے بڑے وعدے کیے تھے لیکن آصف زرداری نے وہ وعدے پورے نہیں کیے۔ تو اس کا یہ کہنا تھا کہ ہم تو ان تمام سیاسی لوگوں کے ایک بار بار ڈسے ہوئے ہیں، سانپ سے ایک بار بندہ ڈستا ہے لیکن ہم لوگ جو ہے بار بار ڈسے، اس مرتبہ بھی شامل تو ہو رہے ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ آگے جا کے پھر کیا سلوک ہوتا ہے، جس پر وہ اچکزئی نے کہتے ہیں کہ ہنس کے اس نے اس کو کہا کہ اس مرتبہ جو ہے نا آپ کو سیاسی سانپوں سے جو ہے نا آپ کو ڈسا نہیں جائے گا، یہ اس کا یہ کہنا تھا۔ اس طرح ناظرین، جو نواز شریف کی بات جو میں نے کہا کہ وہ جو خاموشی کا روزہ اس نے رکھا ہوا تھا، جب سے انتخابات کے بعد مسلسل وہ خاموشی اختیار کی ہے، تو قریبی مسلم لیگی نون کے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ نواز شریف آنے والے چند دنوں میں پھر ملک کے اندر یا باہر چلے جائیں لندن، لیکن خاموشی توڑنے والے ہیں۔ اور اس سلسلے میں نواز شریف بڑے انکشافات بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح وہ آئے تھے اس سے کیا وعدے کیے گئے تھے اور جس طرح اس کی پارٹی کا حشر ہو گیا ہے، لگ یہ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون آگے جا کے مسلم لیگ کاف کی طرح جو ہے تتر بتر ہو جائے گی، اور اس کی مثال
24 کے 8 فروری کے انتخابات میں بھی نظر آئے، جہاں پر ان کے کتنے بڑے بڑے کینڈیڈیٹ ہار چکے ہیں، بلکہ میجارٹی خود نواز شریف کی اپنی سیٹ کے حوالے سے بھی ابھی تک یہ خدشات ہیں کہ اگر وہ فارم 47 کی طرح جو معاملات منظر عام پہ آتا ہے یا ٹریبونل اگر جینین کو انکوائری کرتا ہے تو پھر نواز شریف کی سیٹ بھی جو ہے نا اس کا شکار ہو سکتی ہے، کہ مطلب ختم ہو سکتی ہے۔ اس طرح نواز شریف آج کل جو خاموش ہے، وہ کہا جاتا ہے کہ صرف اس لیے کہ اس کی بیٹی وزیر اعلیٰ پنجاب ہے مریم نواز شریف، اس لیے وہ نواز شریف فی الحال خاموشی اختیار کی، لیکن آگے جا کے نواز شریف یہ خاموشی توڑے گا اور کن قوتوں کا، کن لوگوں کا وہ نام لینا پسند کرتا ہے، یا جو اس میں ثالثی کردار ادا کیا تھا نواز شریف کی واپسی کا باقی معاملات کے حوالے سے، تو وہ بھی ہو سکتا ہے ان کے نام منظر عام پہ لے کے۔ لیکن یہ ہے کہ نواز شریف کا ایک اگر منظر عام پہ کوئی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ، کوئی بیان، کوئی انٹرویو، کوئی پریس کانفرنس کوئی آ جاتا ہے تو ایک کہا جاتا ہے کہ ملک میں اندر ایک نیا پنڈورا باکس کھل جائے گا، ایک نئی بیس چھڑ جائے گی۔ آخر میں ناظرین، جو میں عمران خان کی رہائی کے حوالے سے آپ کو بات بتا رہا ہوں، تو ایک طرف تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو کیسز چل رہے ہیں اس میں جو لگ رہا ہے کہ ججز کے جو ریمارکس آ رہے ہیں تو اس میں تو سائفر کیس ایسے ہے جسے بڑھ گیا۔ اب اس میں کہا جا رہا ہے کہ نہ سزا بنتی ہے نہ سزا اس میں کوئی ہے نہیں، لیکن کیونکہ 10 سال کی سزا کس طرح دی گئی ہے تو عید کے بعد جب یہ کیسز کی سماعت شروع ہوگی تو لگ یہ رہا ہے کہ یہ بھی کیس کی سزا یا تو ختم ہو جائے گی یا معطل ہو جائے گی، اسی طرح جیسے توشہ خانہ کی پھر آخری سزا عمران خان کو وہ بشرا بی بی کے ساتھ نکاح والا ہے، تو وہ بھی جو ہے اس میں بھی کہا جا رہا ہے، وکلا کہہ رہے ہیں، اس کو اپنے وکلا کہہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی دم خم نہیں ہے۔ تو اس طرح باقی کیسز میں عمران خان کی جو مسلسل یا تو ان کی ضمانتیں ہو رہی ہیں یا کیسز وہ جو ہے جس طرح ختم ہو رہے ہیں، اس پہ پی ٹی آئی کے چیئرمین بیرسٹر گور کا یہ دعویٰ ہے کہ رواں ماہ اس اپریل ماہ کے آخر تک عمران خان باہر آ جائے گا، پھر آگے وہ پارٹی کی قیادت سنبھالے گا۔ اس کا یہ بھی دعویٰ تھا کہ جن لوگوں کی طاقتوں کی کوشش تھی کہ پی ٹی آئی کو تتر بتر کیا جائے اور عام انتخابات میں جس طرح بلے کا نشان چھینا گیا، کینڈیڈیٹس کو جو ہے حصہ لینے کے لیے روکا گیا، ان کے نامینیشن پیپر چھینے گئے، ان کو بھگایا گیا، پارٹی کی توڑا گیا، لیکن عمران خان کا جیل میں بیٹھ کے رہنا ان کے لیے وہی میسیج ہے، وہی پیغام کافی تھا کہ آپ اس بندے کو نہ ہرا سکے۔ اب وہ بھی اس بات پہ غور وچار کریں کہ اتنی تمام چیزیں کرنے کے باوجود اگر عمران خان 1 سال ہونے کو ہے اور جیل میں بیمار بھی نہیں ہوا، کبھی کوئی درخواست بھی نہیں کی، کوئی فرمائش نہیں کی، تو اب اس سے بہتر ہے کہ مزید معاملات کوئی اور کہیں کے چلے جائیں، تو اس کے ساتھ ہی کہ عمران خان سے ہاتھ نکالا جائے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا، کل کسی اور موضوع کے ساتھ آپ لوگوں کے ساتھ بات چیت تجزیہ پیش کروں گا، جب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔